السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سردیاں ہوں اور ساگ کا تذکرہ نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ آج میں نے ساگ لیا ہے، میں نے کہا اسے بنانے سے پہلے کچھ باتیں ہو جائیں، کچھ اس کے فوائد بتا دوں آپ دوستوں کو۔ سرسوں کا ساگ پکاتے وقت اسے اس وقت تک ہاتھ سے لکڑی کے مدھیا سے اچھی طرح پھیرا جاتا ہے جب تک یہ ساگ اچھی طرح گل نہ جائے۔ طبی ماہرین کے مطابق سبز پتوں والی سبزیاں دماغی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں۔ سرسوں کا ساگ سردیوں کی اعلیٰ سوغات ہے۔ جب تک یہ ساگ اچھی طرح گل نہ جائے اس وقت تک اسے تڑکا نہیں لگایا جاتا۔ جب یہ اچھی طرح گل جائے تو اس کے اندر ٹماٹر، مرچیں اور اپنے ذوق کے مطابق مصالحے ڈال کر تڑکا لگایا جاتا ہے۔ بعد میں ہری مرچیں اور ہرا دھنیا باریک کاٹ کر اس کے اوپر بکھیر دیا جاتا ہے۔ ساگ کے اندر دیسی گھی یا مکھن ڈال کر کھائیں تو ذائقہ بہترین بنتا ہے۔ ساگ ایسی سبزی ہے اس کے اندر آپ پالک، آلو، گوشت، مٹر کوئی بھی چیز ملا کر پکا سکتے ہیں، ویسے بھی پکا سکتے ہیں۔ اور سب سے جو زبردست ذائقہ بنتا ہے اس کا، آپ صبح چاولوں کے آٹے کی روٹیاں، جسے ہم اپنی سرائیکی زبان میں وسلی، چلڑی بھی کہتے ہیں، چاولوں کی روٹیاں یا مکئی کے آٹے کی روٹیاں بنا کر اس کے ساتھ ساگ کھائیں، بڑا مزہ دیتی ہیں، زبردست مزہ دیتی ہیں۔ دل کے مریض ساگ کو کھائیں، اور جن لوگوں کا خون خراب رہتا ہو، چہرے پر کیل، چھائیاں، مہاسے، لینیں لگی ہوئی ہوں، چہرے پر دانوں کی وجہ سے داغ ہوں، ڈینٹ پڑے ہوئے ہوں، ان کے لیے یہ ساگ کسی نعمت سے کم نہیں۔ آپ سردیوں میں ہفتہ میں 2 بار 3 بار ساگ استعمال کریں۔ سالے خون پیدا کرتا ہے، گندے خون کو خارج کرتا ہے، یادداشت کو بہتر بناتا ہے۔ جو طالب علم جن کو سبق بھول جاتا ہو وہ کھائیں، انہیں بہت فائدہ ہوگا۔ قبض کشا ہے، معدہ کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے، کولیسٹرول اور جگر کے لیے فائدہ مند ہے۔ جو خواتین بچے کی پیدائش کے بعد کمزوری کا شکار ہو جاتی ہیں، ان کا خون کم ہو جاتا ہے، وہ بھی کھائیں۔ ساگ کھانے سے خون وافر مقدار میں پیدا ہوتا ہے۔ ساگ کھانے سے قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ ساگ ایک طاقتور سبزی ہے۔